تقوی کے علماء نے 3 درجے لکھے ہیں کہ ان درجوں میں سے سب سے پہلے درجے پر آ جائیں، پھر ترقی کر کے دوسرے درجے میں چلے جائیں، اور پھر وقت کے ساتھ ترقی کر کے سب سے آخری درجے میں جانے کی کوشش کریں۔ جو تقوی کا پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے حرام کاموں سے بچے۔ وہ مال حرام کا ہو، وہ حرکت حرام کی ہو، وہ دیکھنا حرام کا ہو، وہ بولنا حرام کا ہو، وہ اٹھنا بیٹھنا حرام کا ہو۔ سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ تو دوسرا درجہ تقوی کا علماء نے یہ لکھا کہ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو تم پہلے بچ گئے تھے پہلے درجے میں، اب تم نے شک والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ جہاں کہیں اندیشہ ہو کہ ان میں سے میری چیز پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اب آپ شبے میں پڑ گئے، تمہیں اپنی چیز نظر نہیں آ رہی، تو کہا جی وہاں شک والی چیز کو چھوڑ دو، بے شک تمہاری اپنی بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ مشکوک چیز کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ شک والی چیزیں بھی چھوڑ دو، جن کے اوپر شبہ ہو تو شبے والی چیزیں بھی چھوڑ دو۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ پہلے درجے میں آپ نے حرام، دوسرے درجے میں آپ نے مشکوک چیزیں وہ چھوڑ دی، جن میں شبہ ہے وہ بھی آپ نے چھوڑ دی، اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں حلال بھی اتنا لو جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، باقی حلال بھی چھوڑ دو۔ تو یہ تقوی کا سب سے آخری درجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں کا تقوی ہے، اور یہ کسی خوش نصیب کو یہ منصب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جہاں بندہ حلال بھی اس مقدار میں لے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سٹیپ میں تو پہلے کامیاب ہو جائیں، تقوی کے پہلے درجے پر تو قدم رکھ لیں کہ حرام چیزیں تو چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ مشکوک چیزوں کا آئے گا، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ خاص اور خاص لوگوں کا آئے گا کہ جس میں سے صرف وہ اپنی ضرورت کے مطابق حلال کا لیتے ہیں اور باقی حلال کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا سب سے آخری درجہ ہے۔